کوئی بھی کاروبار ایک دم کامیاب نہیں ہوتا۔ کاروبار جیسے جیسے چلتا ہے ویسے ویسے بندہ غلطیاں کرتا ہے اور پھر ان غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا کے 97% لوگ اپنی نوکری کو چھوڑ کر کاروبار کی طرف نہیں آ سکتے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو نوکری سے کاروبار کی طرف نہیں آنے دیتی۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں شروع ہونے والے تمام کاروباروں میں سے 30% کاروبار کسی نہ کسی وجہ سے پہلے سال کے اندر ہی بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ آج کسی بھی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں اور وہاں اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ ڈگری کرنے کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو 90% سے زائد اسٹوڈنٹس کا جواب ہوگا کہ ہم نے جاب کرنی ہے۔ جب ارادہ ہی نوکری کرنے کا ہوگا تو کاروبار کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ جو لوگ جاب کرتے ہیں ان میں رسک لینے کا حوصلہ نہیں ہوتا، جبکہ رسک کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ فلاں کاروبار اچھا ہے، فلاں برا ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کاروبار ایک ہوتا ہے لیکن اس میں ایک شخص امیر ہوتا ہے اور ایک شخص غریب ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں کاروبار میں ناکامی کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو کاروبار ایک خاندان میں نسل در نسل چلا آ رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ نیا کاروبار شروع کر دیا جاتا ہے۔ فرض کریں جو خاندان ایک کاروبار کر رہا ہو، اس خاندان کے ایک بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہو، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے کاروبار کی 50% سمجھ آ جاتی ہے۔ اب جس کو پہلے ہی سے کاروبار کی 50% سمجھ ہو، اسے اس کاروبار میں کامیاب ہونا آسان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں 50% نوجوان ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں امیر اور غریب کی تفریق پائی جاتی ہے۔ ان کے ذہنوں میں بس یہی چل رہا ہوتا ہے کہ فلاں اس وجہ سے آگے چلا گیا کہ اس کا باپ امیر ہے، میں تو غریب کا بیٹا ہوں اس لیے آگے نہیں جا پایا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا میں جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان میں سے 80% کا تعلق متوسط یا غریب طبقے سے ہے۔ امیر لوگوں کی اولاد کمفرٹ زون میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں محنت کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جبکہ محرومی خواب بناتی ہے اور محنت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ہم خود مشکل بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جلدی کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں، وہ ہر چیز میں جلدی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ قدرت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، اس میں سے گزر کر ہی وہ چیز بنتی ہے، دوسری صورت میں نہیں بن سکتی۔ شارٹ کٹ کے چکروں میں لوگ دوسروں کو دھوکہ دینا اور نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں جیت اور ہار کا کلیہ ہوتا ہے۔ بس میرے پاس چیز آ جائے، باقی سب کا چاہے نقصان ہو جائے۔ اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، آپ کے کاروبار کی کامیابی اگر کسی کو نقصان دے رہی ہے تو وہ پیسے آپ کے لیے کسی طرح بھی فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ جس کاروبار میں دلچسپی رکھتے ہوں اس کا انتخاب کریں، تب ہی آپ کاروبار کو بہتر اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ کسی بھی کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کام سے پوری طرح لگاؤ رکھتے ہوں اور ہمیشہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے کاروبار کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اگر پوری لگن سے کام کریں گے تو آپ اپنی ٹیم کو بھی اس کے لیے تیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے لاپرواہی شروع کر دی تو آپ کی ٹیم بھی اچھی طرح کام نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے آپ کو کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ اس پر بہت زیادہ توجہ دے پائیں گے اور کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے نئے آئیڈیاز ڈھونڈ پائیں گے۔ ایک اچھا نام آپ کے کاروبار کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ کاروبار کا نام ہی ہے جو آپ کے کاروبار کو دنیا میں مشہور کرے گا۔ نام پرکشش یا لکھنے میں آسان، یاد رکھنے اور بولنے میں آسان ہونا چاہیے۔ جو نام آپ کے ذہن میں ہو ان کی فہرست بنائیں اور اس فہرست میں سے کسی ایک نام کا انتخاب کریں۔ نام ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی کمپنی کو چند الفاظ میں بیان کرتا ہو۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ نام ویب سائٹ ڈومین میں کیسے ملے گا۔ آپ کو یہ جاننے کے لیے بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آیا اس نام کی کوئی ڈومین موجود ہے یا نہیں۔ پلاننگ کے ساتھ کاروبار شروع کریں اور مارکیٹ کی ریسرچ ضرور کریں۔ اگر کوئی بھی کاروبار پلاننگ کے ساتھ شروع کیا جائے تو یقیناً وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے سب سے اہم چیز پلاننگ ہے۔
फैसला करें कि आपको कौन सा कारोबार करना है, कारोबार में कितना पैसा लगाएंगे। कारोबार के बारे में अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। कारोबार शुरू करने से पहले ज़रूरी काम मार्केट की तहकीक करना है। बहुत से कारोबारी हजरात को ये जानना मुश्किल हो जाता है कि उनकी मुंतखब करदा मार्केट में कस्टमर्स की तादाद क्या है। और भी बहुत से सवालात होते हैं जिनके जवाबात कारोबार शुरू करने से पहले ढूंढने की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर आप क्या बेच रहे हैं, उस चीज़ की किसको ज़रूरत है, क्या आपके पास कस्टमर्स की मालूमात हैं, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मार्केट में जगह मौजूद है। मार्केट रिसर्च करने के बाद आपको अपनी तवज्जो अपने कस्टमर्स पर रखनी होगी। आपके कस्टमर्स कौन हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं। अपने कस्टमर्स को समझें ताकि आप उनको अच्छी तरह सर्विस दे सकें। कारोबार शुरू करने से पहले पैसे की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कारोबार के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। लिहाजा फ़ैसला करें कि आप अपने अखराजात को कहाँ कम कर सकते हैं और आमदन को कैसे बढ़ा सकते हैं। सरमाए के बगैर कारोबार शुरू नहीं किया जा सकता। अपने कारोबार के लिए दरकार अखराजात की तहकीक करें। मालूम करें कि आपके पास क्या है, आपको कितनी रकम की ज़रूरत है और उसे हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे। कारोबार से हासिल होने वाली आमदनी को 4 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए, जहां एक हिस्सा खर्च किया जाना चाहिए, 2 हिस्सों को दोबारा लगाना चाहिए, बाकी को आइंदा के लिए बचा कर रखना चाहिए। इस तरह करने से आपको कारोबार में माली मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। कारोबार में कामयाबी के लिए आपका कारोबार कानूनी और मजहबी तौर पर जायज़ होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सुकून रहेगा। अगर आपका कारोबार गैर कानूनी और गैर शरई होगा तो आप उससे ज़्यादा देर तक पैसे नहीं कमा पाएंगे और आपका ज़मीर भी मुतमईन नहीं होगा। कुछ कारोबारी हजरात टैक्स बचाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे अपनाते हैं। अक्सर औकात कारोबारी हजरात को ब्लैक मेलिंग का भी सामना करना पड़ता है। उनकी 2 नंबरी ज़्यादा अरसा नहीं चलती और आखिरकार वो कानून की गिरफ्त में होते हैं। कारोबार में नाकामी की एक वजह यह भी है कि बहुत सारे कारोबारी लोग अपनी रोज़ाना की सेल और खराजात का हिसाब नहीं रखते। हिसाब का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप नफ़ा नुकसान का जायज़ा लें। हिसाब किसी भी कारोबार का आईना होता है, जिसमें आपको अपने कारोबार की खामियों और अच्छाइयों का पता चलता है। आपको नफ़ा किस बात पर हुआ है और नुकसान किस बात पर हुआ है। जिस कारोबार में हिसाब नहीं, उसमें तरक्की का कोई इम्कान नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि हर काम को मुसलसल मेहनत, लगन और जुनून से कामयाब बनाया जाता है, और ये भी याद रखना चाहिए कि हर कामयाबी के लिए वक्त तो लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।